ماضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے، تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در پر بلاتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنے لگو۔ تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک لاتا ہے، پھر تم رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو۔ وہ تمہیں چن کر خاص کر لیتا ہے، پھر تم سجدوں میں رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہیں فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سورہ یوسف گواہ ہے کہ کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا، دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر تمہارے رب کو منانا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سن پاتا۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں بہاتے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب ان سب سے واقف ہے۔ تہجد کے وقت رحمت الہی عروج پر ہوتی ہے، اس وقت مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہیں آنسو اور تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ صرف ضرور کن فرمائے گا۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تم خود سجدہ نہیں کرتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تمہیں دنیا والوں سے توڑ کر اللہ خود سے جوڑتا ہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ رحیم رب ہر پل، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو۔ صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی اپنے بندوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا، اس پر بے یقینی کیسی؟ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں اس سب سے نواز دے گا جو تم نے مانگا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو جس کی رضا سے تمہاری رضا جڑی ہے۔ بارش کا پانی سیپی اور سانپ دونوں پر گرا، سیپی نے اسے موتی بنا دیا اور سانپ نے اسے زہر۔ جس کی جیسی تکلیف ویسا اس کا ظرف۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں
खुशियों को समेट कर तुम अल्लाह के पास वापस आते हो। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर मान लो उसने चाहा है हो ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। जब मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। तुम्हारा बार बार उस चीज़ को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही बनाई तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई है। दुआ की तौफीक अल्लाह उसे देता है जिसकी दुआ कबूल करनी हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हो वो चीज़ खुद तुम्हारी तलाश में, अगर तुम उसकी तलाश छोड़ दो तो वो खुद तुम तक आ जाएगी। मगर इंसान जल्दबाज और नाशुक्र है, दुनिया की तलब में खुद को थका देता है और फिर मायूस हो जाता है। मगर जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है कि फिर नामुमकिन से मुमकिन का वजूद होता है। अल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं करता तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे तहज्जुद के सजदे। वो किस शर में से भी तुम्हारे लिए खैर निकाल देता है और ये जान कर तुम उसका शुक्र